اللہ رب العزت نے ایسی حکومت عطا فرمائی کہ اس جیسی حکومت اللہ رب العزت نے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ جب مسجد اقصی بن گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیسری دعا فرمائی، مولا جو آدمی چل کر آئے اور آ کر یہاں نماز پڑھے اللہ تو اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دینا جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اس کے جسم پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے یہ دعا بھی جناب سلیمان علیہ السلام کو قبول فرمائی۔ تین دعائیں، پہلی قوت فیصلے کی دعا اللہ نے عطا کی، دوسری اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی، اور تیسری اللہ رب العزت نے یہ دعا بھی قبول فرمائی کہ جو آدمی وہاں پہ 2 رکعت پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی تعریف بیان کرتے ارشاد فرمایا، لوگوں جو آدمی مسجد حرام میں نماز پڑھے اللہ اسے 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو میری مسجد نبوی میں نماز پڑھے اللہ اسے 50,000 نمازوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور میرے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو مسجد اقصی میں نماز پڑھے 1 نماز کے برابر اللہ اس کو 25,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ عظمت بھی اللہ نے مسجد اقصی کو عطا فرمائی ہے، 1 نماز پڑھو ثواب 25,000 نمازوں کا اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کائنات میں 3 مساجد ایسی ہیں ان کی زیارت کے لیے جانا، ان کی طرف سفر کرنا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی مساجد ہیں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں پہلے نمبر پر بیت اللہ ہے، اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے اس کے لیے سفر کرنا، اس کی زیارت کرنا۔ دوسرا فرمایا مسجد نبوی ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کی زیارت کے لیے بھی سفر کرنا۔ تیسری مسجد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کو مسجد اقصی ہے اس کی زیارت کے لیے بھی سفر کرنا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں قرب قیامت میں دجال آئے گا، اور اس جیسا بڑا فتنہ اللہ رب العزت نے کائنات میں نہیں بھیجا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے مبعوث ہونے تک اور قیامت تک ایسا بڑا فتنہ نہیں آئے گا۔ لوگوں خیال کرنا اس کی 1 آنکھ اندھی ہوگی، 1 آنکھ نہیں ہوگی، اس کی پیشانے پر کافر لکھا ہوگا، اللہ اس کو فتنہ اور ازمائش بنا کر بھیجے گا۔ آسمان اس کا حکم مانے گا، زمین اس کا حکم مانے گی، گویا جنت بھی اس کے پاس ہوگی، جہنم بھی اس کے پاس ہوگی۔ زمین کو حکم دے گا وہ اپنے خزانے اگلے گی، آسمان کو حکم دے گا وہ پانی برسائے گا، وہ بارش برسائے گا، ساری کائنات میں چکر لگائے گا، زمین پر پھرے گا، گھومے گا، حکومت کرے گا، بڑا فتنہ ہوگا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایمان والے سن لو، وہ دجال نہ بیت اللہ میں داخل ہو سکے گا، نہ مسجد نبوی میں داخل ہو سکے گا، نہ مسجد اقصی میں داخل ہو سکے گا۔ اللہ فرشتوں کو بھیجیں گے وہ بیت اللہ کی بھی حفاظت کریں گے، مسجد نبوی کی بھی حفاظت کریں گے، اور مسجد اقصی کی بھی حفاظت کریں گے۔ بڑی طاقت ہوگی لیکن نہ بیت اللہ میں داخل ہو سکے گا، نہ مسجد اقصی میں داخل ہو سکے گا، نہ مسجد نبوی میں داخل ہو سکے گا۔ میرے آقا نے ان 3 مساجد کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ لوگوں بڑی عظمت ہے بیت اللہ کی، لوگوں بڑی عظمت ہے مسجد نبوی کی جسے پاک پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، بڑی عظمت ہے بیت اللہ کی جسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، بڑی عظمت ہے بیت اللہ کی، اسے دیکھو تو اللہ 20 رحمتوں کا رحمت اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں جو صرف بیت اللہ کو دیکھتا ہے۔
60 रहमतें उसे मिलती हैं। जो बैतुल्लाह का तवाफ करता है 40 रहमतें उसे मिलती है। जो वहां पे खड़ा नमाज पढ़ता है, बड़ी अजमत है बैतुल्लाह की, बड़ी अजमत है मस्जिद नबवी की। लेकिन लोगों आओ बताओ, अपने बताना चाहता हूं, एक मस्जिद ऐसी भी है जिसे दुनिया मस्जिद अक्सा के नाम से याद करती है। अल्लाह ने वो एक अजमत मस्जिद अक्सा को ऐसी अता फरमाई है, न बैतुल्लाह के हिस्से में आई, न मस्जिद नबवी के हिस्से में आई, न मस्जिद हराम के हिस्से में आई। वो कौन सी अजमत है, वो कौन सी तारीफ है, वो कौन सी शान है, वो कौन सा मकाम है कि अल्लाह ने सिर्फ मस्जिद अक्सा को अता फरमाई है। तवज्जो कर, मेरे आका बैतुल्लाह में खड़े हैं, इमामत करवा रहे हैं। पीछे अबू बकर खड़ा है, पीछे उमर खड़ा है, पीछे उस्मान खड़ा है, पीछे अली खड़ा है, पीछे सहाबा की जमात खड़ी है। मेरे आका मस्जिद नबी में इमामत करवाते हैं, आका मुसल्ले पे खड़े हैं, पीछे अबू बकर खड़ा है, पीछे उमर खड़ा है, पीछे उस्मान खड़ा है, पीछे अली खड़ा है, पीछे तला जुबैर खड़े हैं, सहाबा की जमात खड़ी है। लेकिन आओ तुम्हें बताओ, मस्जिद अक्सा की वो अजमत है, मेरे आका सामने खड़े हैं, मेरे आका मुसल्ले पे खड़े हैं, पीछे खड़े होने वाला आदम अलैहिस्सलाम है, पीछे खड़ा होने वाला नूह अलैहिस्सलाम है, पीछे खड़ा होने वाला यूसुफ अलैहिस्सलाम है, पीछे खड़ा होने वाला मूसा कलीमुल्लाह है, पीछे खड़ा होने वाला जनाब इस ईसा रूहुल्लाह है। 1,24,000 कमो पेश अंबिया मेरे आका की इमामत में नमाज अदा करार कर रहे हैं। लोगों ये वो अजमत है अल्लाह ने बैतुल मुक़द्दस को अता की है, मस्जिद अक़सा को ये अल्लाह ने अजमत अता फरमाई है। मेरे आका मुसल्ले पे खड़े हैं, पीछे खड़े होने वाले अंबिया की जमात है। ये अजमत है मस्जिद अक़सा की। ये अल्लाह ने मस्जिद अक़सा को अजमत अता फरमाई है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पे खड़े हैं, पीछे खड़े होने वाले हजरात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जमात है। जरा तवज्जो करें, ये मस्जिद अक़सा जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों से तामीर हुई, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये मस्जिद अक़सा, ये बैतुल मुक़द्दस जो सरजमीन अंबिया है, जो अंबिया का मस्कन रहा है, जो अंबिया की हिजरत गाह रही है, जो अंबिया का मदफन है, इस सरजमीन में अंबिया को अपने पेट में लिया हुआ है। ये मस्जिद जब मेरे आका मबूस होते हैं, ये मस्जिद अक़सा, ये बैतुल मुक़द्दस, ये सरजमीन रोमियों की ताकत में था, उसकी सल्तनत में था। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं एक लश्कर भेज रहा हूं जिसमें रोम को फतह करना है, बैतुल मुक़द्दस को आजाद करवाना है। मेरे आका दुनिया से चले गए, जनाब अबू बकर ने लश्कर भेजा, वो भी दुनिया से चले गए, बैतुल मुक़द्दस फतह न हुआ, मस्जिद अक़सा फतह न हुई। जनाब उमर फारूक का जमाना आया, जनाब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लश्कर भेजा है, शाम को फतह करो, मिस्र को फतह करो, फलस्तीन को फतह करो, बैतुल मुक़द्दस को आजाद करवाओ, मस्जिद अक़सा को आजाद करवाओ। ये सहाबा का लश्कर मस्जिद अक़सा को आजाद करवाने के लिए उस सरजमीन पे पहुंचे हैं। यहूदियों ने कहा बैतुल मुक़द्दस तो फतह होगा, मस्जिद अक़सा तो फतह होगी, लेकिन वो फाते नजर नहीं आ रहा। जब तक वो फाते नहीं आएगा हम बैतुल मुक़द्दस की चाबियां नहीं देंगे। तारीख में लिखा है, फिर बताया गया जनाब अमीरुल मोमिनीन आप तशरीफ लाए, बैतुल मुक़द्दस आपकी फतह का मुंतज़िर है। यहूदी आपको चाबियां देने के लिए मुंतज़िर खड़े हैं। जनाब अमीरुल मोमिनीन चलते हैं, मदीना की सरजमीन से चलते हैं और बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन
زمین پہ پہنچتے ہیں اور یہودی دیکھ رہے تھے، اپنی کتابوں کو بھی پڑھتے ہیں، جناب فاروق اعظم کو بھی دیکھتے ہیں کہ فاروق اعظم جو ہے حکمران جو ہے، جو پیدل چل رہا ہے اور جو گھوڑے پہ سوار ہے، جو خادم ہے، ان کی کتابیں بتا رہی ہے، کیا بتا رہی ہے؟ جو بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آئے گا، اس کے جسم کے پر جو کپڑا ہوگا، جو جوڑا ہوگا، اس پر پیغمبر لگا ہوگا۔ توجہ کر، سب سے پہلے جس نے بیت المقدس کو فتح کیا ہے، دنیا اسے فاروق اعظم کہتی ہے۔ سب سے پہلے بیت المقدس کو کس نے فتح کیا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ پھر یہ مسلمانوں کے ماتحت رہا، مسلمانوں کی آپس کی جنگی وجہ سے، کمزوریوں کی وجہ سے میرے بھائیوں 70,000 مسلمانوں کو 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے مسجد اقصی پہ قبضہ کر لیا اور 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک ایسا مرد کلندر پیدا کیا جس کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی تھا۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ شیخ شہاب الدین سلطان کا بیٹا ہے، جو نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شیخ کہتا نکاح کر، کہا نکاح اس عورت سے کروں گا جس سے اللہ بیٹا عطا کرے گا۔ وہ میرا بیٹا اتنا عظیم ہوگا جو بیت المقدس کو فتح کرے گا۔ نکاح نہیں کرتا تھا کہ میں اس عورت سے نکاح کروں گا جس سے اللہ مجھے بیٹا عطا کرے گا، جو بیت المقدس کو فتح کرے گا۔ نکاح نہیں کرتا تھا۔ ایک عورت اپنی بیٹی کو لے کر آتی ہے اور آ کر کہتی ہے یہ نکاح نہیں کرنا چاہتے۔ بادشاہ نے پوچھا کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ کہا کائنات میں مجھے کوئی ایسا مرد نہیں ملا جس سے میں نکاح کروں تاکہ اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے جس کی وجہ سے بیت المقدس فتح ہو، جس کی وجہ سے یہ سرزمین فتح ہو۔ اس کا ارادہ بھی ایسا ہی تھا، اس کا ارادہ بھی ایسا ہی تھا۔ دونوں کا نکاح ہوا، پھر اللہ رب العزت نے اس کو ایک بیٹا عطا فرمایا، نام رکھا سلطان صلاح الدین ایوبی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ 16 جنگیں لڑ کر پھر بیت المقدس کو فتح کرتا ہے، مسجد اقصی کو فتح کرتا ہے اور مسلمانوں کو بتاتا ہے مسلمانوں بیت المقدس کو افضل فتح کرنے والے کا نام فاروق اعظم ہے، جو ثانی طور پر جس نے بیت المقدس کو فتح کیا ہے اس کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ میرے بھائیوں، اس بیت المقدس کی تاریخ ہے، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سن 1187 عیسوی کے اندر میرے بھائیوں صلیبیوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کیا اور 1977 کے اندر یہ یہودی اس سرزمین پر آئے اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا آدھا فلسطین میں عرب رہیں گے اور آدھے اس زمین پر یہودی رہیں گے۔ میرے بھائیوں، وہ فلسطین، وہ مسجد اقصی آج بھی تمہیں پکار رہی ہے۔ ایک میرے بھائیوں محمد بن قاسم تھا، ایک مسلمان کی عورت کی آواز کو سن کر چلا، اس نے سندھ کو فتح کیا اور مسلمانوں کو بتایا مسلمان پر جہاں بھی ظلم و تشدد ہوگا مسلمان اس کی حفاظت کرے گا۔ حکمرانوں، تم میں کب صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا؟ تم میں کب عمر کا چاہنے والا پیدا ہوگا؟ وہاں ایک عورت نے پکارا تھا، یہاں ہر عورت تمہیں بلا رہی ہے۔ وہاں ایک عورت نے پکارا تھا، یہاں بچہ پکار رہا ہے۔ وہاں ایک عورت نے پکارا تھا، یہاں ہر مظلوم فلسطینی شہید ہونے والا تمہیں پکار رہا ہے۔ فلسطین کی سرزمین تمہیں پکار رہی ہے، مسجد اقصی کے در و دیوار تمہیں پکار رہے ہیں، مسجد اقصی کے مینارے تمہیں پکار رہے ہیں کہ وہ کون سا وقت آئے گا کہ عمر کے چاہنے والے، صلاح الدین ایوبی کے چاہنے والے، محمد بن قاسم کے چاہنے والے آئیں گے اور مسجد اقصی کو فتح کروائیں گے۔ مسلمانوں، تمہیں اٹھنا ہوگا، فلسطین کے لیے اٹھنا ہوگا، مسجد اقصی کی آزادی کے لیے اٹھنا ہوگا اور دنیا داری کو بتانا ہوگا کہ مسلمان کل بھی ایک تھے اور آج بھی ایک ہے۔
تو اس عظیم مقصد کے لیے نماز جمعہ کے بعد اب مسجد اقصی کی حرمت اور عظمت اور قبلہ اول کے تحفظ کے لیے ایک ریلی نکالی جا رہی ہے. اس ریلی کا حصہ بنو گے کہ نہیں بنو گے؟ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.